دوسری چیز یہاں خدمت کا مزاج ہو، خدمت کرنے کا، خدمت لینے کا نہیں. یہ پرانا ہے. یہ کیا ہے؟ پہلے ہم لوگ جاتے تھے نظام الدین تو حضرت دیکھتے تھے یہ پرانا آیا کیا کرتا ہے، بزرگ تو نہیں ہے یہ، اپنے علاقے میں بزرگ تو نہیں بنا. اب اگر آپ کھڑے ہو کر کھانا کھلاؤ، سالن لا کر دو، دسترخوان پر روٹی لا کر دو، پانی پلاؤ کھڑے ہو کر مجمع کو، اور اب دسترخوان اٹھاؤ تو ہاں بھائی اس کا مزاج بنا ہوا ہے. اور بزرگ بن جائے تو سمجھتے بھائی اس کا مزاج ابھی تک بنا نہیں. ایک وقت تھا حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے ہو کر دسترخوان پر لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. دسترخوان پہ روٹی لا کر رکھنا. ایک صاحب آئے ملاقات کے لیے، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا میں دیکھنے کے لیے آیا ہوں. بولے وہ کیا دسترخوان پہ روٹیاں رکھ رہے؟ وہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے موجود حضرت جی. اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطلب جماعت لے کے کراچی گئے تقسیم سے پہلے. ایک بڑے سرکاری افیسر جن کا تعلق حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، وہ گئے ملاقات کے لیے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے آئے، ماشاءاللہ گاؤں تقیہ سارے انتظامات ہوں گے. تو اوپر گئے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیاز چھیل رہے تھے، غالباً مسالہ پیس رہے تھے، اور موجود حضرت جی پیاز کاٹ رہے تھے. کھانے کا نظام ان حضرات کے ذمہ آیا تھا. اس میں مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولی یہ کون ہے مسالہ پیسنے والے؟ یہ کہاں؟ یہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جی موجود، حضرت جی پیاز کاٹ رہے تھے. ارے ہماری یہاں جو ہے بزرگ بننے کا کوئی نسخہ نہیں. ہم تو عوام ہیں، کیا ہے سیدھا سادہ خدمت کے لائن میں اپنے آپ کو لگانا سعادت سمجھ کر کے. ایک شخص مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مہمان ہوئے. بڑے میاں تھے ذرا آزاد ٹائپ کے بڑے میاں. ان کو حقے کی عادت تھی. یو پی میں حقہ ہوتا ہے نا، یو پی میوات مستقل ایک مسئلہ ہے حقے کا. ان کی مجلسیں جمتی ہے. جیسے مہاراشٹر میں چنچی ہے نا بھائی، مہاراشٹر میں کیا ہے؟ چنچی، پان کی. اس میں ایک طرف کتھا، تمباکو، چھالیا اور پان. ایک چنچی کھول کے بیٹھا وہ پارلیمنٹ بن جاتی ہے اس کے اطراف میں. یو پی میں اور میوات میں حقہ، ایک حقہ لے کے بیٹھا سب جمع ہو جائیں گے اس کی. وہ گڑگڑ کرے گا، وہ گڑگڑ کرے گا، ایسے گڑگڑی شروع ہو جاتی. وہ صاحب کو حقے کی عادت تھی. صبح صبح رات کو وہ بیچارے اٹھے، دیکھا حقہ ٹھنڈا ہے. حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ گزرے تو وہ آدمی کیا سمجھے گی کوئی خادم ہے، نیند کے جھونکے میں تھے. حضرت نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ بولے یہ حقہ گرم کر لاؤ. حضرت نے چلم اٹھائی، حقہ اٹھایا، لے جا کر اس میں پانی وانی پھینکا، دوسرا پانی ڈالا، پھر تمباکو بھرا، اس میں آگ لگائی اور اس کو گرم کر کے لا کر رکھا. اتنے میں صاحب استنجا کر کے آئے. اب وہ دیکھا تو حضرت خود حقہ لے کر آ رہے. حضرت غلطی ہو گئی، معاف کر دے. رہی والا تم کو حقے کی ضرورت تھی، مجھے ثواب کی ضرورت تھی. لوگوں کو خدمت کی ضرورت اور اپنے کو ثواب کی ضرورت. میں پرانا ہوں، لوگ میری خدمت کریں، یہ مزاج پہ مت آؤ. میں لوگوں کی خدمت کروں. ابھی ماشاءاللہ یہ آپ کے نظام الدین میں ساری سہولتیں ہو گئی ہیں، وضو کی، استنجے کی، حمام کی، بیت الخلاء کی. اب تو پہلے یہ بات نہیں تھی. میواتی جنگل میں جاتے تھے، ان کو بیت الخلاء میں فراغت نہیں ہوتی میواتیوں کو جلدی، اور شہری کو جنگل میں نہیں، ان کو بیت الخلاء ہی چاہیے. ایک میواتی آیا بمبئی، وہ بیچارہ پورا بمبئی گھومتا رہا، اس کو کوئی جنگل ملا ہی نہیں. بہت پریشان ہوا کہاں جاؤں. ایک میت جا رہی تھی، جنازہ جا رہا تھا. بولے بھائی کیا ہوا، کیا بیماری ہوئی اس کو؟ بولے بیماری مرے گا نہیں تو کرے گا کیا، جنگل تو ہے نہیں تمہارے بمبئی میں، پیٹ پھول گیا، مر گیا بیچارہ. ان کے لیے ایسی بات ہے، جنگل نہیں. ان کے لیے تو نظام الدین کا اطراف پورا جنگل، تو اب بستی ہو گئی، پورا جنگل تھا ایک زمانے. اور نظام الدین میں اندر جو تھا وہ جگہ نہیں تھی غسل کی. وہ سامنے ایک میونسپلٹی کا نل تھا، وہیں کپڑے دھوتے تھے، میٹھا پانی وہیں آتا تھا. باقی اندر کھارا پانی وضو کے لیے تھوڑا سا رہتا تھا کونے کے اندر. اور پیچھے جو تھا جہاں مکانات ہیں، جہاں باورچی خانہ تھا، اور وہاں کونے میں بیت الخلاء بنے تھے 4 یا 3 ڈبے کے. جو پرانے ڈبے ہوتے اس کو کاٹ کے رکھ دیا تھا، اور وہ لکڑیاں ادھر ادھر ٹھوک دی تھی کہ بھائی بیچارہ شہری یہاں آ کر فارغ ہو جایا کر. جو باہر کی جماعتیں آتی ہیں، مدراس کی، کیرلا کی، اور کوئی نوکر تو تھا نہیں. جب وہ ڈبے بھر جاتے تھے
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان گندگی کو جمع کر کے اپنے سر پہ اٹھا کر جنگل میں پھینک کر آتے تھے اور کہتے تھے 2 رکعت پڑھ کے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مسلمانوں کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے بس کی ہو تو پانی بھی کوئی ہم کو پلائے، ہم بزرگ بن جاتے ہیں۔ میں نے مدینہ منورہ میں ایک بزرگ کو دیکھا، پیشاب کا تقاضا ہوا، رات کو 1 بجے میں اٹھا، 1 بجے دیکھا وہ عالم ہے، مفتی ہیں، حضرت شیخ کے خلیفہ ہے رحمت اللہ علیہ، جھاڑو لے کر بالٹی لے کر اور اس متریاں اور استنجے خانے بیت الخلا صاف کر رہے تھے رات کو 1 بجے۔ جس درخت کو پھل لگتے ہیں وہ جھکتا ہے، جس میں اخلاق کے پھل لگتے ہیں اس میں نرمی اور تواضع آتی ہے، جو بڑے پن کی بیماری میں آتا ہے اس میں عقل آتی ہے۔ ہم یہاں آئے ہیں، یہ پرانوں کا عملہ ہے، یہ اس میں تواضع ہونی چاہیے، اس میں خدمت ہونی چاہیے، ایک دوسرے کی خدمت کریں۔ بھائی صاحب پانی پیو گے؟ پانی لا کر دیا کسی کو۔ کھانے کے ٹائم پہ تو آگے ہو جا، میں ذرا تھوڑا پیچھے ہو جاؤں گا، کوئی حرج کی بات نہیں، تو وہ تو آپ فارغ ہو جائے، میں بعد میں فارغ ہو جاؤں گا۔ آرام کرنے کے لیے اچھی جگہ آپ آرام کر لو، یہ کمائی کا میدان ہے، خدمت کے لحاظ سے آدمی کمائی کر سکتا ہے۔ ہم سب میزبان ہیں، مہمان کوئی نہیں ہمارے اندر، مہمان حق مانگتا ہے اور میزبان حق دیتا ہے۔ خدمت نہیں چاہتا میزبان، میزبان خدمت کرتا ہے چاہے اس کی طبیعت پر گراں گزرے، لیکن وہ یہ جتنے ہم آئے ہیں یہاں مہمان کوئی نہیں، ہم سب میزبان ہیں، ہم سب آنے والوں کا حق ہمارے اوپر ہے، ہمارا حق کسی کے اوپر نہیں۔ ہم اس مزاج پر آئے، کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، اور آدمی چاہے کہ میرا اکرام ہو اور میری خدمت ہو اور اس میں کمی آ جائے گی تو اس میں شکایت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ یہ بزرگ ہم سب میزبان ہیں، یہاں پر اجتماع ہم سب کا ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں، فکر مند ہیں، کام کرنے والے پرانے ساتھی ہیں۔ ہمارا کام ہے آنے والے مجمع کی خدمت کرنا۔ یہ مزاج اللہ کرے ہمارا بنے، کرو گے نا بھائی؟